قصہ یوسف علیہ السلام کے ضمن میں میں نے آپ سے عرض کیا پچھلے درس میں کہ قرآن کریم کی 3 سورتوں میں ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک سورہ انعام ہے جس کی آیہ نمبر 84 ہے، سورہ یوسف ہے جو کثرت سے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اور سورہ مومن ہے اس کی آیہ نمبر 34، اور وہ پھر ہم نے تلاوت بھی کی اور اس کے تراجم بھی دیکھے۔ پھر انشاءاللہ تعالی پھر اس پر مزید بات کریں گے جب صحیح مقام آئے گا۔ لیکن آج کے اس درس کا مقصد ہے کہ جو سورہ یوسف ہے اس کے نام اور اس کے مقام نزول، اس کی زمانہ نزول، اس کی شان نزول کو سمجھیں۔ پھر انشاءاللہ تعالی چند ایک دروس میں پھر اس کی اہمیت کو دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد اس سورہ یوسف جن مقامات کا ذکر کرتی ہے، اس کی جغرافیائی جو علماء نے ریسرچ کی اس پر بات کریں گے، کیونکہ سورہ یوسف جو ہے اپنے اندر ایسے موتی لیے ہوئے ہے کہ جب میں اس سورت کو دیکھتا ہوں اور اس کے بعد یہ سلسلہ میں شروع کر رہا ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ it's a very overwhelming process، کہ آپ بڑا پریشر فیل کرتے ہیں کہ یار اس کے موتیوں کو میں سمیٹ پاؤں گا بھی کہ نہیں، اس بات کو آپ سے میں بیان کر پاؤں گا بھی کہ نہیں۔ بہت خوبصورت صورت ہے، and it is out of this world, of course it is out of this world، کیونکہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن جس خوبصورتی سے یہ صورت بیان ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ بہرحال اس صورت کا جو نام ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر ہے۔ اب چونکہ ہم واقعے کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے اور قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ کوٹ کریں گے، تو اس لیے ہم سورہ یوسف سے قصص الانبیاء میں سٹارٹ لے رہے ہیں بجائے اس کے کہ یوسف علیہ السلام سے سٹارٹ لیں۔ تو اس لیے یہ اللہ کے جو نبی حضرت یوسف علیہ السلام ہے ان کا قصہ باقی انبیاء کے قصے سے اس لیے ذرا مختلف ہے اپنے سٹارٹ میں۔ تو یہ جو سورت کا نام ہے یہ لفظ واحد ہے، اور یہ سورہ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے اس میں حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں، یہ ایک وجہ ہے اس کی وجہ تسمیہ کی، اس کے نام رکھنے کی۔ اس کے علاوہ اور کسی صورت میں آپ علیہ السلام کا مفصل تذکرہ ہمیں نہیں ملتا۔ سورہ انعام میں اور سورہ مومن میں، یا جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں، اس میں ایک ایک آیات ہیں لیکن تفصیل نہیں ملتی۔ اور یہ جو سورہ ہے سورہ یوسف، یہ مکی صورت ہے۔ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے امام النحاس سے، اسی طرح امام ابو شیخ اور امام ابن مردویہ کے حوالوں سے حافظ سیوطی نے در المنثور حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تفسیر کی۔ اور اگین یہ لفظ حافظ جو ہے، یہ جیسا میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا میرے خیال سے کل یا پرسوں کے درس میں، کہ یہ حافظ اس زمانے میں قرآن کے حافظ کو حافظ نہیں بلکہ حافظ جو ہے ایک ٹائٹل ہوتا تھا جو محدثین کے نزدیک ہوتا تھا، حدیث کے علماء کے نزدیک ہوتا تھا، جو عام محدث سے بڑھ کر خاص محدث ہو جائے تو انہیں پھر حافظ اور امام اور امیر المومنین فی الحدیث اور اس طرح کے اور القابات دیے جاتے تھے۔ تو یہ بڑا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے محدثین کے نزدیک۔ تو امام سیوطی بھی لوگ کہتے ہیں، حافظ سیوطی بھی کہتے ہیں۔ بہرحال وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت ان تینوں طرقوں سے، ان تینوں حوالوں سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورہ یوسف مکے میں نازل ہوئی، اور امام ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ ابن زبیر سے بھی ایک قول نقل کیا ہے کہ یہ سورہ مکے میں نازل ہوئی۔ تو دونوں قول جو ہیں وہ ہمارے سامنے دو صحابی رسول کے ملتے ہیں۔ اچھا، بعض روایات کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورہ یوسف مکہ مکرمہ میں ہجرت سے کچھ سال پہلے نازل ہوئی، تو یہ بالکل مکی دور کے اواخر کی سورہ میں سے۔ امام حاکم نے سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت رفاع بن رافع زرقی اور ان کے خالہ زاد بھائی، یہ دو لوگ مکے گئے۔ یہ 6 انصار کے روانہ ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ یہ بیعت عقبہ اولا سے قبل جب 6 انصار آئے تھے نا حج کے زمانے میں، اس سے پہلے کی بات ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کیا کہ ہم پر اسلام پیش کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اسلام پیش کیا اور پوچھا آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ نے۔ آپ نے پوچھا تو تم کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو دونوں کہنے لگے کہ اللہ نے۔ پھر پوچھا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان کو کس نے بنایا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے۔ پھر پوچھا اچھا خالق جو ہے، جو عبادت کا صحیح معنوں میں مستحق ہے، کیا وہ عبادت کا صحیح معنوں میں مستحق ہے جو خالق ہے، یا یہ مخلوق؟ تو کیا بت اس بات کے مستحق ہیں کہ عبادت کیے جائے کہ تم ان بتوں کی عبادت کرو حالانکہ تم نے ان کو خود بنایا ہے، جبکہ اللہ ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے بنسبت ان چیزوں کے جن کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی عبادت کرنے کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور اس کی دعوت دیتا ہوں کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور رشتوں کو جوڑنے کی بات کرو اور دشمنی کو ترک کرنے کی بات کرو اور لوگوں سے بغض نہ رکھنے کی دعوت دیتا ہوں۔ دیکھیں نا کتنی خوبصورت دعوت ہے۔
ایک معاشرے کو، ایک گھر کو، ایک خاندان کو جوڑو اور لوگوں سے برے خیالات دل میں نہ پالو۔ تو کہتے ہیں ہم نے کہا کہ جس دین کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں وہ کیسے باطل ہو سکتا ہے؟ یہ تو بڑے بلند باتوں کا اور بڑے اعلیٰ اخلاق کی بات کرتا ہے، اور یہی اعلیٰ اخلاق ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں جو ہم نے اپنے اندر سے کھو دیے ہیں۔ لوگوں سے گالی گلوچ کرنا، جھگڑے کرنا، غلیظ خیال، غلیظ زبان، گندی نظریں دوسروں پہ ڈالنا، دوسروں کی عزتوں کو پامال کرنا، یہ جو غلیظ نظریں ڈالتے ہو نا دوسروں پر، یہ بھی عزتوں کا کھیل ہے۔ اور کیا ہے کہ تمہاری نظروں سے بھی کوئی محفوظ نہیں ہے، تمہاری سوچوں سے بھی کوئی محفوظ نہیں ہے، تو پھر لوگ ڈرے نہ تو کیا کریں؟ تو بہرحال تو یہ کہتے ہیں صحابی، یہ دونوں حضرات کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو بڑی بلند باتوں اور بڑے محاسن اخلاق ہیں، تو آپ ہماری سواریوں کو ٹھہرائیں حتیٰ کہ ہم بیت اللہ ہو آئیں۔ پھر معاذ بن عفراء آپ کے پاس بیٹھے اور وہ کہتے ہیں میں نے کعبے کا طواف کیا اور میں نے 7 تیر نکالے اور میں نے دعا کی کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین برحق ہے تو اس کا تیر نکال دے، اور 7 مرتبہ اسی کی تائید میں تیر نکلا، کیونکہ اس زمانے میں لوگ فال نکالتے تھے تو اس کو فال نکالنا کہتے ہیں۔ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا سیرت نبی میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جب حضور کے والد کو لے گئے اور انہوں نے کیونکہ منت مانگی تھی کہ اگر میرے 10 لڑکے ہوئے تو ایک کو میں ذبح کروں گا، تو اس وقت بھی تیر نکالے گئے تھے، تو وہ فال نکالتے تھے تیروں سے۔ اب اس کی بالکل ممانعت ہے شریعت محمدی میں، یہ تیر نکالنے کی ممانعت ہے، تو یہ تو پرانی بات کر رہا ہوں مکی دور میں۔ تو بہرحال جب شریعت کے وہ احکامات نہیں اترے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ 7 مرتبہ اسی کی تائید میں تیر نکلا، تو میں نے چلا کر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ تو وہ کہتے ہیں لوگ میرے گرد جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا یہ تو دیوانہ ہے، کسی نے کہا یہ شخص اپنے آبائی دین سے نکل گیا ہے، تو صابی ہو گیا یہ۔ میں نے کہا نہ بلکہ میں مومن ہو گیا ہوں۔ پھر میں مکے کے بالائی طرف گیا، جب مجھے معاذ نے دیکھا تو کہا کہ رافع کا چہرہ تو ایسے ہو گیا ہے کہ ہم نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ پھر میں آیا اور ایمان لے آیا اور ہمیں اللہ کے رسول نے سورہ یوسف اور اقرا بسم ربک الاعلی سکھائی، تو پھر ہم مدینے لوٹ آئے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بات مکی دور کے آخری 3 سالوں کی یہ بات ہے۔ اچھا، اور اس میں بھی آپ سمجھ لیں کہ طائف سے واپس ہونے کے بعد کی بات ہے۔ امام ابن سعد اکرمہ سے روایت کرتے ہیں، جو اکرمہ بہت مشہور تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینے آئے تو وہ لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینے لگے، اور یہ دور بھی وہی ہے کہ آخری 3 سالوں میں جب یہ مدینے والے بیعت عقبہ کے بعد واپس مدینے چلے گئے تو انہوں نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس کسی آدمی کو آپ بھیجیں جو مکے میں آپ کے ساتھ رہا ہو اور اس کے پاس دین کا اتنا علم ہو کہ وہ آ کے وہاں پہ ہمیں دین کی تعلیم دے۔ تو حضور نے پھر مصعب بن عمیر کو بھیجا تھا، اور میں نے سیرت النبی میں اس کو بڑی تفصیل سے کور بھی کیا ہے کہ مصعب بن عمیر کا مدینے آنا اور لوگوں کو بلانا اور آپ کا اتنا عزت و اکرام کرنا کہ تا حیات وہ آپ کو استاد کے نام سے بلاتے تھے، مقری مقری مقری، وہ جس نے ہمیں پڑھایا ہے۔ تو بہرحال تو وہ لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینے لگے۔ اچھا، عمر ابن جموح نے ان کے پاس ایک آدمی بھیج کر پوچھا کہ تم ہمارے پاس یہ کیا چیز لے کر آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا اگر تم چاہو تو ہم تمہارے پاس آ کر تم کو قرآن مجید سناتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا۔ پھر انہوں نے ان سے ایک دن مقرر کیا اور ان کے سامنے سورہ یوسف کی تلاوت کی کہ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک اثر ہوتا ہے میرا بھائی، یہ قرآن کا ایک اثر ہوتا ہے، اس کو پڑھو نا کبھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہ قرآن بات کرتا ہے آپ سے، جو دلوں کو گرما دیتا ہے، جو جلد کو ہلا دیتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جب اللہ ایک بات کرتا ہے اپنے بندے سے، کہتا ہے آؤ میری طرف، آؤ ان آیتوں کی طرف۔ تلک آیات الکتاب، یہ کھلی ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، اور ہم نے یہ اتارا ہے عربی زبان میں تاکہ تم سمجھ سکو۔ اور سوچے نا، پڑھنے والا بھی صحابی رسول ہو جس کی تعلیم میرے مدنی نے کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرا مکی، میرا مدنی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر وہ عرب ہو، مکے کا رہنے والا ہو، اور مکے کے عرب کی زبان میں قرآن اترا ہے، اور وہ جب پڑھے اور جو سامنے بیٹھا ہے وہ بھی عربی ہو، مدنی ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ سما تو دیکھیں نا کیا سما ہوگا۔ امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ اچھا، یہ جو واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت سورہ یوسف نازل ہو چکی تھی، تو یہ بھی مکی ہونے کی ایک دلیل میں روایت آتی ہے۔ اچھا، امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ ایک یہودی عالم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اس وقت آپ سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اس نے کہا یا محمد، آپ کو اس کی کس نے تعلیم دی ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے اس
کی تعلیم دی ہے۔ تو وہ یہودی عالم یہ سن کر بڑا حیران ہوا، بڑا متعجب ہوا۔ اس نے واپس جا کر یہود سے کہا کہ واللہ خدا کی قسم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح قرآن مجید پڑھتے ہیں جس طرح تورات نازل ہوئی ہے۔ پھر وہ یہودیوں کی ایک جماعت کے ساتھ حضور کے پاس آیا، انہوں نے آپ کو تورات میں مذکور صفت سے پہچان لیا کہ حضور کی جو صفات تورات میں ہیں انہوں نے دیکھا تو پہچان لیا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ یوسف کی تلاوت کو سننا شروع کر دیا اور وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ امام ابن ابی شیبہ نے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز میں سورہ یوسف پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ اور پھر اس روایت کو امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا، پھر امام بہقی نے پچھلی والی روایت بیان کی، اور ان دونوں روایتوں کو در المنثور میں امام سیوطی نے جمع کیا، جلد نمبر 4 صفحہ 495۔ اچھا، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہمیں اس سورہ میں ملتا ہے۔ امام عبد الرحمن بن علی الجوزی الحنبلی، جن کی وفات آپ سمجھ لیں کوئی اب سے 850 سال پرانا زمانہ سمجھ لیں آپ، بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں وہ پیدا ہوئے کہ وہ لکھتے ہیں حضرت امام عبد الرحمن بن علی الجوزی الحنبلی جو ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوئے اور انہی کے زمانے میں نبوت سے سرفراز کیے گئے۔ حضرت اسحاق حضرت یعقوب کی طرف مائل تھے اور انہی کے حق میں دعا کرتے تھے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے عیس سے کہا کہ تم میرے لیے شکار کا گوشت لاؤ، جو بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم ذکر کیا تھا، اور اس کے بعد وہ ماموں کا واقعہ حضرت یعقوب علیہ السلام والا، وہ سارا کچھ جو ہے اسی لیے میں یعنی نقل کیا کہ شاید میں نے حضرت یعقوب یا حضرت اسحاق علیہ السلام کے ضمن میں آپ کو شاید ریفرنس نہ دیا ہو، اس لیے ریفرنس میں نے یہاں دے دیا۔ اچھا، امام طبری نے ذکر کیا ہے کہ عربی میں بنیامین، یہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے نا، 2 راحیل سے، تو ان میں سے ایک تو تھے حضرت یوسف اور ایک تھے بنیامین۔ تو اس لفظ کا جو معنی ہے نا وہ ہے درد کا بیٹا، کیونکہ ابن جوزی جو ہے الجوزی الحنبلی، امام عبد الرحمن بن علی الجوزی الحنبلی، وہ یہ لکھتے ہیں کہ راحیل جو ہے وہ نفاس میں فوت ہو گئی، لیکن واللہ اعلم بالصواب، ہم جب وہاں تک پہنچیں گے تو پھر ہم اس پہ اور بات کریں گے۔ یہ علماء کے قول ساتھ میں آپ کو بتا بھی رہا ہوں۔ امام طبری نے ذکر کیا ہے کہ عربی میں بنیامین کا معنی ہوتا ہے بہت سخت، شداد، اور ان 2 بیویوں کے علاوہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاں ایک اور بیوی سے 4 بیٹے ہوئے اور پھر ان کے کل 12 ہوئے۔ بعض نے کہا کہ آپ کی اہلیت میں 4 عورتیں تھیں، 2 تو آپ کے ماموں کی بیٹیاں تھیں، اور پھر ایک بیٹی سے جو ایک باندی تھی وہ بھی زوجیت میں تھی۔ بہرحال اہل کتاب کہتے ہیں کہ یہ سب نبی تھے، ان کے ناموں میں اختلاف ہے۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے جو تھے وہ روبیل تھے، پھر شمعون، ان کو سمعان بھی کہتے ہیں، اور پھر ان کے بعد یہوذا ہے، ان کا ریاست میں سب سے بڑا مرتبہ تھا، اور پھر اس کے بعد اور باقی تفسیرات اہل کتاب کے نزدیک آتی ہیں۔ ہمارے ہاں ان کے نام نہیں موجود کہ روبیل، شمعون، یہوذا، لاوی، یساخر، زیلون، اور پھر اور جو تمام نام میں نے یعقوب علیہ السلام کے ضمن میں کی جب ہم نے تفصیلات ذکر کی اس میں نے آپ کو سارے نام بتائے، تو یہ نام ہمارے ہاں موجود نہیں ہیں، یہ بنی اسرائیل کے ہاں موجود ہیں، ان کی کتابوں میں لکھے ہیں، تو پھر وہاں سے ہم نے نقل کر دیا۔ تو بعض باتیں جو ہیں اس ضمن میں یہ ہمارے سامنے آتی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ پھر اور جو تفصیلات آتی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، پھر جب یوسف علیہ السلام کا قصہ میں سٹارٹ کروں گا، پھر یوسف علیہ السلام کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں، پھر اس پر بات ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر اعلیٰ اوصاف کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا اور آپ کو یاد کیا۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے ذکر سے قبل وہ ایک تمہید اس لیے باندھی جا رہی ہے تاکہ آگے آنے والے جو واقعات ہیں، جو حالات ہیں، وہ آپ کے سامنے کھل جائیں، آپ کو صحیح معنوں میں سمجھ میں آ جائے، اور اس کی پھر شان نزول بھی آپ کے سامنے صحیح معنوں میں سمجھ میں آ جائے۔ اسی لیے جو ہے ان روایتوں کو میں یہاں جمع کر رہا ہوں۔ اچھا، سورہ یوسف ہی کی ایک آیت ہے، جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میرا دھیان بھی اس کی طرف یوں ہی گیا کہ گو نہ گو یہ جو سورہ نازل ہوئی ہے اس کے بارے میں کسی نہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ضرور سوال کیا ہوگا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس سورہ میں اس آیت کو ذکر کیا، اور شروع میں نہیں ذکر کیا اس کو۔ سورہ یوسف کے شروع میں ایک بات کی، جب ہم سورہ یوسف سٹارٹ کریں گے تب وہ بات میں بتاؤں گا آپ کو، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام کا اور یعقوب علیہ السلام کا ایک ذکر کیا، پھر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ذکر کیا،
اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی تفصیل بتانے سے قبل ایک آیت اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائی وہ یہ تھی لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ کہ بے شک یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں عبرت کی کئی نشانیاں ہیں دریافت کرنے والوں کے لیے، سوال پوچھنے والوں کے لیے، یعنی کہ گویا کوئی سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا اور اس سوال کے جواب میں پھر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کو یوں نہ بیان کرتے کہ اللہ تعالیٰ یوں نہ فرماتا کہ یہ دریافت کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے چونکہ دریافت کا لفظ آیا ہے کہ ضرور یہ کسی کا سوال ہے اور اس سوال کا یہ ایک جواب ہے۔ تو اس ضمن میں علامہ قرطبی مالکی جن کی وفات ہوئی ہے 668 ہجری میں،